زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ گورے سکندر یہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ عبرت آموز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے جو حالات ہیں، حکمراں یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمیشہ انہی کی حکمرانی رہیں گی۔ اس آڈیو کو آپ غور سے سنیے۔ ساتھیو، آپ حضرات کے سامنے قوموں کے عروج و زوال کی حقیقت اور دنیا کی ترقی و تنزلی کے نقشہ کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس آئینہ اور حقیقت کی چھلنی میں ہم اقتدار باختہ اور ترقی یافتہ اقوام کا چہرہ دیکھ سکیں گے۔ ان کے مستقبل کا اندازہ ہمیں ہو جائے گا اور خود اپنے تئیں فیصلہ کریں گے۔ جی ہاں ساتھیو، آپ نے صحیح سنا۔ دنیا آج سے نہیں، ہزاروں بلکہ کروڑوں برس سے قائم ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اس مدت میں نہ معلوم کتنی قومیں روئے زمین پر نمودار ہوں گی، کتنی قوموں نے اس دنیا کے اسٹیج پر کرشمہ سازی کی، اپنے کرتب دکھلائے، تماشا کیا اور چل بسیں فنا ہو گئیں۔ کتنی ہی قوموں نے اس قدر ترقی کی، دنیا کو معلوم ہونے لگا کہ ان کی ترقی لازوال ہے۔ یہ قوم فنا نہیں ہو سکتی، اس کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب حقیقی طاقت رکھنے والے فرما رواں نے ان کی قسمت کا فیصلہ کیا تو ایسی گری کہ دنیا ان کے نام سے بھی واقف نہیں رہی، ان کے وہ نقوش بھی باقی نہیں رہے جن پر ان کو ناز تھا۔ نمرود نے سوچا کہ تو نے تو اب خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، تمام اختیارات تمہارے قبضے میں ہیں، ان کے کھنڈرات پر بھی تمہارا سکہ جاری ہے، اقتدار کا تازیانہ تمہارے پاس ہے، قوت و طاقت اور غلبہ و تسلط، فوج و سپاہ، لشکر و رعایا سب پر تمہاری حکمرانی ہے۔ اسی نشہ اقتدار میں ہو کر نمرود نے سرکشی کی، ظلم و ستم اور کفر ان کا ایک نایاب شروع ہو گیا۔ غریبوں کے خون سے نشاط کا ساغر تیار ہونے لگا، رعایا کی جھوپڑیاں اجاڑ کر شاہی محل تعمیر ہونے لگے، اور اس نے سوچا کہ میرے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں۔ جی ہاں ساتھیو، یہ دنیا میری طاقت کے سامنے بیکار ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر اس پر مسلط کیا اور اس ایک مچھر نے اس کا کام کر ڈالا، فنا کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی حکومت کے نقوش بھی باقی نہ رہے۔ جی ہاں ساتھیو، آپ نے صحیح سنا۔ پھر فرعون نے سر ابھارا، فرعونیت و طاغوتیت کے نتیجہ میں حق سے ٹکر لی، خدا سے پنجہ آزمائی شروع کی، خدائی کا دعویٰ کیا۔ اسی عجیب و غرور کے نتیجہ اور اقتدار و طاقت کے نشہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ ناروا سلوک کرنا شروع کیا، انہیں طرح طرح سے ستایا جانے لگا، پیدا ہوتے ہی ان کے بچوں کا قتل عام ہونے لگا، ممتا کی آغوش سے ان کے جگر پاروں کی طرح چھنی ہونے لگی۔ ساتھیو، فرعون نے سوچا کہ وقت کی طاقت تیرے پاس ہے، دریائے نیل پر تیری حکمرانی ہے، مصر کے خزانے تیرے قبضہ میں ہیں، شاداب کھیتیاں اور سبزہ زار پھلواریاں تیرے تصرف میں ہیں۔ ساتھیو، نوکر چاکر، دولت و ثروت تیرے ادنا غلام ہیں، آسمان مصر کی گردنیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ یہ فرعون کا دعویٰ ہے۔ لیکن ساتھیو، جب ان کی بھی باری آئی، خدا کے حکم سے ضرب عصائے موسیٰ نے
اس کا کام کر ڈالا تو وہ بحر قلزم میں اس طرح غرقاب ہوا کہ اسے کوئی رونے والا بھی میسر نہ ہوا۔ تاج و تخت سے دور، حکومت و سلطنت سے الگ، اور اپنے اقربا سے تنہا بے حقیقت ہو کر ختم ہوا کہ اپنی حکمرانی میں کسی کو اپنی بے بسی کی داستان سنا بھی نہ سکا، اور آن کی آن میں اس کے اقتدار کا شاخسانہ ٹوٹ پھوٹ کر خاک میں مل گیا۔ عزیزان گرامی، واقعہ یہ ہے کہ اس اسٹیج پر کتنے ہی جابر و ظالم اپنے وقت میں ایسے ایسے کرشمے دکھائے جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، اور دنیا نے یقین بھی کر لیا کہ ان کی ترقی لازوال ہے۔ وقت کا دیوتا ان پر مہربان ہے، اب یہ طاقت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ان کے اقتدار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب اس قوم میں اوصاف جہاں بانی ختم ہو گئے، حکمرانی نے ان کے ذہن و دماغ کو عجیب غرور کی گندگی سے سڑا دیا۔ رقص و سرور، انانیت اور ظلم و ستم، خدا سے سرکشی و بغاوت ان کا شیوا بن گیا، تو صدیوں کی اس مستحکم عمارت کو تہہ خاک کر دیا۔ شوکت و عظمت کے اس مضبوط قلعے کو اس طرح اکھاڑ پھینکا کہ دنیا میں ان کا نام لیوا تک نہ رہا۔ ان کا جلال و جرت و شاہانہ اقتدار اور حاکمانہ قوت صفائے ہستی سے ناپید ہو گئے۔ تو جی ہاں ساتھیوں، آپ نے سنا، اب آپ ہی پر فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جس پارٹی کی حکومت ہے، کم و بیش اس پارٹی کے اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا کارکن کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سما چکی ہے کہ یہ حکومت ہمیشہ انہی کے ہاتھ میں رہے گی۔ جی ہاں ساتھیوں، لیکن تاریخ گواہ ہے، فرعون، نمرود، شداد، حامان، کنس، راون، ہٹلر، ان سب کی حکومتیں چلی گئی۔ اپنے وقت کے بہت جاہو جلال والے بادشاہ تھے، حاکم تھے، لیکن جب قدرت کی مار پڑی تو آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اتہاس و تاریخ میں ان کو اس طرح یاد کیا گیا ہے کہ وہ ظالم اور جابر بادشاہ تھے، جو رعایا کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے، کپڑے دیکھ کر، منہ دیکھ کر انصاف کرتے تھے۔ آج دنیا میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو بس یہی باتیں تھی۔ ویڈیو تو دلچسپ ہے، اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو مزید آگے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی کل آپ حضرات کی خدمت میں عید قربانی سے متعلق ویڈیو ارسال کروں گا۔ دعا کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔